بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیدی نمبر 826 بہت کم عمر لڑکا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب تاثر رہتا تھا۔ نہ میں اسے معصوم کہہ سکتی تھی اور نہ مکار۔ بس جب منا سے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ چہرے پر اصرار سا تھا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ 18 سال کی عمر میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ دنیا ابھی کھلی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بہت کم عمر لگتا تھا۔ میرا اس سے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس کی وجہ سے، کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ دنیا کی اتنی بہاریں چھوڑ کر تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو؟ مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا دل اس سے بات کرنے سے بھی گھبراتا تھا۔ میرا نام شازیہ ہے۔ پیشے کے اعتبار سے تو میں ایک انسپکٹر ہی تھی۔ پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت تھا، لیکن اس قیدی کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور دماغ سوالوں سے بھر جاتا تھا۔ اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح بے تکلفانہ گفتگو کر سکیں۔ آج مجھے حکم ملا کہ قیدی نمبر 826 کے 2 دن کے بعد سزا ہے، یعنی اس کی سزا کا وقت آ گیا تھا۔ اسے اس کے لاحقین ملنے جانا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا کہ میں آج پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو اس کی سزا سنانے جا رہی ہوں۔ میرا دل پریشان بھی ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ یہ وہ واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے، اس کی خواہش ہمیشہ پوری کی جاتی ہے۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ قیدی نمبر 826 کا نام نعمان خان تھا۔ اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، مگر فی الحال اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے آئے تھے۔ میں نے دیکھا ان کی ماں ان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا، تجھے اس سزا سے بچا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے، مگر اس عورت پر ترس آنے لگا۔ مائیں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ سزائے موت تو اس کے 2 دن کے بعد ہونا لکھی ہی تھی، بھلا اسے کون روک سکتا تھا؟ دراصل اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے مجھے آج ہی یہ آرڈر ملا تھا کہ میں نعمان خان کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں، تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ نعمان خان کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہوگی، تو وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا، بس سکون سے مر جانا پسند کرے گا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خواہش اتنی ہی انوکھی اور نرالی ہوگی۔ خیر، نعمان خان کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس سیل پر بند کر دیا گیا۔ اب اس کے پاس صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے ذرائع ہمدردی سے پوچھا، پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی، نعمان خان تمہارے مرنے سے پہلے آخری خواہش تو پوری ہو ہی گئی، کون سی آخری خواہش؟ اس نے اتنا ہی تیکھا سوال کیا تھا۔ یہی کہ تم اپنے گھر والوں سے مل لیے ہو، اب تو تمہارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے، میری ایک آخری خواہش ضرور ہے، میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں، نعمان خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تھا۔ کیا خواہش ہے تمہاری؟ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری خواہش پوری کرو گے۔ ہاں ہاں، پوری کریں گے، ضرور کریں گے، یہ تمہارا حق ہے۔ میں اس کی کم عمری کا ترس کھا کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا۔ بہت خاص خواہش ہے میری، اور میں جانتا ہوں کہ تم کسی تک نہیں پہنچاؤ گی۔ یہ بات اس کی بے اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آئے، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے سوچا جانے دو، بیچارہ بس 2 دن کا تو مہمان ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے نعمان خان کو پیش کر دیا۔ بولو بچے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ آخری خواہش بتا دوں اپنی۔ میں حیران تھی کہ ایس پی صاحب اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے پیش آ سکتے تھے۔
مگر شاید وہ بھی اس کی حقیقت سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں مل رہی ہے۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا اور سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آدمی آزادانہ گھوم رہے تھے۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا، ایس پی صاحب، میں آخری بار زندگی کی پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے۔ ایس پی صاحب نے عقل اور ہوش مندی سے کام لیا۔ دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کرا دیں، مگر تم سے شادی کرنے کے لیے مانے گا کون؟ کم بخت تمہارے گھر والے امیر تو ہے نہیں، تم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کیوں ایک موقع ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا، کوئی کسی سے ملنا۔ ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں کیونکہ تم اس دنیا سے جا رہے ہو۔ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے کہ مگر قانون سخت ہے اور قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر اور معصوم ہے یا پھر زیادہ عمر دراز۔ میں نہیں جانتا تمہیں سزا کیوں ہوئی، تمہارا کیس سب سے زیادہ معامنے والا ہے، لیکن یہ کہ اب تم سزائے موت کی قیدی ہو تو بلا وجہ تو نہیں ہو، تمہیں کسی وجہ سے تو یہ سزا ملی ہے۔ اب تم کسی ڈھنگ کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر ہم کسے تمہاری شادی کروائیں؟ نعمان خان بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ سوچنے لگی کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا تو نہ بول دے۔ بہرحال نعمان خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ نعمان خان ولد نعمت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تھی تو بڑی بے ڈھنگی، مگر نعمان خان نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ نعمان خان کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اعلان کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کہ جھگڑا کرے گی؟ خیر، نعمان خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا، بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے نعمان خان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے۔ 2 دن کے بعد اسے اس کے جرم کی سزا میں پھانسی دی جائے گی، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگ رہا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد سپاہی منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے بات بڑی حیران کن لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہو یہ، پر جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17 سے 18 سال ہوگی، وہ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ اس کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ اب مجھے نعمان خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی کا اظہار کیوں کیا ہے۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا۔ جی مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اسی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، بولی مجھے جیل لے کر چلو، میں نے نعمان خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا جی اس کے دل میں کیا آیا ہے، میں تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی نہیں ہے، کہتی ہے کہ مجھے نعمان خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔
میں اسے بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں، کہتی ہے کوئی بات نہیں، بھلے میں ایک ہی دن نعمان خان کے ساتھ رہوں گی، مگر میری بھی یہ خواہش پوری ہو جائے گی کیونکہ میں نعمان خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ نعمان خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بڑی بات عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا۔ ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، نعمان خان کو اس کے سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول و عجائب ہوا۔ نعمان خان نے کہا کہ اب خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے سیل میں بھیج دیں گے۔ میں اس سے ساری رات باتیں کروں گا، پورا دن، بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد مجھے آپ موت کی پھانسی چڑھا دیں گے، کوئی غم نہیں، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ نعمان خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے، میں نے یہ دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہمارے ہوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو نعمان خان کے سیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، یہ بیچاری خود ہی تنگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہے گی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ میں اس لڑکی کو سیل میں لے گئی، وہاں تو بمشکل 2 لوگوں کی کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ میں نے اس دونوں کو سیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید سیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سیل کا دروازہ کھولنا اتنا آسان بات نہیں۔ میری کوشش یہی تھی کہ نعمان خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ باتیں کر رہے تھے، نہ ہی میں نے سنی، نہ ان پر دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کو کوئی بھی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی تھی۔ مجھے سیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ نعمان خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی، وہ سیل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، اب میں نعمان خان کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید نعمان خان اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے جلدی سیل کا دروازہ کھولا، اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس تالا لگا کر نعمان خان کو قید کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ جب میں صبح اٹھوں گی تو ایک طوفان ہوگا جو میرا منتظر ہوگا۔ ایس پی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ سزائے موت والا قیدی 826 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے ہی سیل میں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے کہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ایک دوسرے کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ نعمان خان کو لے کر آئے۔ تم جا کر سیل نمبر 826 میں چیک کرو کہ وہ کہاں ہے، کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے ایس پی صاحب کو یہ تو کہہ دیا، میں جا کر دیکھتی ہوں، پر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مانے مجھے تو سانس نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کچھ چکمہ دے دیا ہو تو میں کیا کروں گی؟ خیر میں جلدی 826 والے سیل میں گئی۔ وہاں تو اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ معلوم کے مطابق میں نے نعمان خان کو آواز دی، یہ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ لگا کر دیکھا تو ایک مریل سا شخص تھا جو کہ جیل کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے سیل کو کھولا، مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری تو جان نکل گئی۔ اتنے میں ایس پی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ ایس پی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم میں اتنی عقل نہیں ہے، تمہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ یہاں کام کرنے کا، مگر ابھی تک تمہیں لوگوں کی سمجھ نہیں آئی۔ شرم آنی چاہیے، تمہیں پتہ نہیں تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کا اثر تم پر بھی ہوگا، اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ ایس پی
साहब ने मुझे बातें सुनाने लगे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने मौजूद लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था, ऐसे किसी सूरत भी बुलाया नहीं जा सकता था। मैंने सोचा कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर नुमान खान के साथ मिलने आई है, मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं नहीं जानती थी कि नुमान खान इसे भी धोखा दे रहा है। वो खुद दुल्हन के लिबास में निकल कर जेल से भाग गया था और हमारे सामने इस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को सज़ाए मौत तो हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि सज़ाए मौत का कैदी जो होता है सज़ा तो उसे ही दी जाती है। अब इस लड़की को हम क्या कह सकते थे, जबकि ये लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने नुमान के साथ अच्छा नहीं किया, वो सज़ाए मौत का हकदार नहीं है। ये बात तो वक्त साबित करेगा। एसपी साहब ने हुक्म दिया कि अब नुमान खान को जल्दी से ढूंढा जाए, वरना हम 2 दिन के बाद क्या जवाब देंगे। हमने इसे सज़ाए मौत देनी थी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था, और वो हमें चकमा देकर भाग गया था। अफसोस की बात है, मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे बातें सुना रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक शख्स पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस खाया, तरस खाकर इसका निकाह करवा दिया और इसने मेरी ही आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम इस लड़की के माँ बाप तक पहुँचे। अब मेरी दिलचस्पी का मरकज़ वो लड़की बन गई थी। आखिर वो लड़की कैसे नुमान की जगह बैठने पर राज़ी हो गई, कैसे इसने नुमान खान को अपना शौहर भी मान लिया, और कैसे इसने ये सोच लिया कि नुमान के हिस्से की फांसी इसे दी जाएगी। किसी मुजरिम से तो नहीं की जा सकती। मैंने सोचा कि इस लड़की से ही पूछूं कि नुमान की क्या कहानी है। तब इसने एक अजीब बात कही, बोली, नुमान भाई के बारे में एक एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने हैरत से इसे देखा और अपने शौहर को भाई कह रही थी। क्या कहा तुमने, नुमान भाई? क्या तुम इसे भाई समझती हो, या रिश्ते में वो तुम्हारा भाई लगता है? तुम लोगों ने ये नाटक किया है। नहीं, वो रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता, मगर मेरे भाइयों जैसा है। मोहब्बत में इनसे ज़रूर करती हूँ, मगर मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि मैं इनसे निकाह कर लूँ। मैं इन्हें अपना भाई मानती थी। तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने इससे निकाह क्यों किया? वजह है क्या? तुमने हमको चकमा देने के लिए निकाह किया, यहाँ से भगाने के लिए? यकीन माने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कल शाम तक आ जाएगा। ये कहकर उसने आगे की कहानी बताई कि मेरा नाम नाज़िया है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी नुमान से हो चुकी थी। नुमान खान बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। ज़िंदगी में शायद ऐसा कोई वक्त आया हो जब नुमान किसी से डर कर भागा हो। मेरे अब्बा ने मेरी बड़ी बहन की मंगनी नुमान के साथ कर दी। एक दिन अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे और नुमान भाई घर आए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजे से बाहर झांका तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर कभी ऐसे आदमी आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि नुमान भाई हमारे साथ हैं, मगर ये आदमी गांव के बदमाश थे। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा, दरवाज़ा खोल दो वरना हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मैंने इनसे मिन्नत की कि वापस चले जाओ। तब उन्होंने इन माँ बहन की गालियाँ देने शुरू कर दी। ये शोर सुनकर नुमान भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने घर का दरवाज़ा खोल दिया, मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर नुमान भाई इन लोगों से उलझ पड़े इनमें। खैर थोड़ी देर में सारा मामला रफा दफा हुआ और वो बदमाश हमारे घर से चले गए। कुछ दिन के बाद मेरी आपी अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। इसी वक्त नुमान भाई भी घर में दाखिल हुए तो उन्होंने इस लड़की को अंदर आते हुए देख लिया। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर ऐसी लड़ाई हुई जिससे न सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली, बल्कि नुमान भाई के हाथ से भी एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सज़ा इन्हें सज़ाए मौत की सूरत में मिली। अगर हम लोग अमीर होते, हमारे हाथ में कोई ताकत होती, तो यकीनन ऐसा ना होता। नुमान भाई ने जो भी किया गैरत में आकर किया, इस पर किसी किस्म का केस नहीं बनता था।
نعمان بھائی کی والدہ نے ان سے ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی، مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کو نہیں۔ نعمان بھائی کا ایک دوست وکیل ہے۔ نعمان بھائی ان کے پاس گئے ہیں۔ بعض اوقات ایک اچھے وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانوں اور جیل کی سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی، مگر وکیل صاحب کی دھمکیوں اور ان کے دلائل نے ایس پی صاحب کو بھی قائل کر لیا تھا۔ سزائے موت نہ ہی نعمان خان کے لیے بنتی تھی اور نہ ہی نعمان خان کی طرف سے کوئی اپیل دی گئی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا۔ کیس چلا، اس کے بعد نعمان باعزت بری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نہتا تھا، اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، تھانے کے نام پر کوئی اسلحہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔